بعض بندے کہتے ہیں ساڑھے کو ہے کہ اسی زکوٰۃ کی دئیے۔ اچھا بعض بندے یہ بھی کہتے ہیں حافظ جی دیکھو میری بات سنو، تسی کہتے ہو زکوٰۃ دیو زکوٰۃ دیو زکوٰۃ دیو، تو کہنے لگا میری 50,000 تے تنخواہ ہی ہے، تو میری شادی ہوئی، کچھ زیور لڑکے والوں نے ڈال دیا، کچھ لڑکی والوں نے ڈالا، تو اب وہ 50,000 تو زکوٰۃ میں چلا جائے گا، تو ہم بچوں کو دادا صاحب چھوڑائیں۔ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کسی بندے نے نہیں کہا کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے زکوٰۃ دو، شریعت کہتی ہے اتنا سونا کاٹ کے دو۔ آپ کہیں سونا کم ہو جائے گا، بھائی اسی مال کی محبت تو دل سے نکالنے کے لیے یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور دی رب نے ہے تو رب کے دیتے ہوئے رستے میں دیتے ہوئے کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اس لیے بعض بندے سمجھتے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، اور جب کیلکولیشن کی جائے تو پھر زکوٰۃ نکل آتی ہے۔ آپ آزاد کوشش کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر کیلکولیشن کرو، بڑی آسان سی کیلکولیشن ہے، بڑی آسان سی کیلکولیشن۔ ایک تو یہ نا شریعت کہتی ہے کہ سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو آپ ہر مال کا حساب نہیں کر سکتے، کچھ مال آج آیا ہے، کچھ مہینے بعد آیا ہے، کچھ 2 مہینے بعد آیا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں بڑا اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آپ سال میں سے 1 مہینہ مقرر کر لو، اس مہینے بیٹھ کے نا حساب کتاب کرو، کیلکولیشن کرو۔ مثلا رمضان شریف کا مہینہ ہی کر لیا ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے اس کی موجودہ ویلیو لکھ لو، ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے کھانا خالی چھوڑ دیں۔ سونا کتنا اس کی قیمت لکھ لیں، چاندی کتنے اس کی قیمت لکھ لیں۔ کیا کیا میں نے بتایا جی؟ سونا کتنا اس کی قیمت لکھا، چاندی کتنا اس کی قیمت، اور اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس اس وقت کتنا مال ہے، پیسہ کتنا ہے نقدی، اس میں نقدی میں سے آپ مہینے کا خرچہ نکال لو، باقی پیسے لکھ لو۔ پھر یہ دیکھو میں نے لوگوں سے قرضہ لینا کتنا ہے وہ بھی لکھ لو۔ اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 50 لاکھ کی، 25 لاکھ دے چکے ہیں، کمیٹی نہیں نکلی، وہ 25 لاکھ بھی آپ کا جمع ہے، قرض ہے، وہ بھی لکھو۔ اور اگر 25 لاکھ دے چکے ہو، 50 لاکھ مل گیا، کمیٹی نکل آئی، تو 25,000 آپ نے ان کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ جتنے آپ نے لوگوں سے پیسے وہ بھی لکھے۔ اس کے بعد مال تجارت، مثلا آپ کے دکان ہے، اسٹور ہے، گودام ہے، اس میں جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے ساری کی ویلیو نکالو، ساری کی قیمت نکالو اور ان سب کو جمع کرو۔ پھر سنو، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور جو لوگوں سے قرضہ لینا ہے یہ سارا جمع کر لو۔ یہ سارا جمع کر لیا، اب اس کی قیمت بن رہی ہے 1 کروڑ روپیہ۔ کتنے بن گئے جی؟ 1 کروڑ۔ پھر آپ دیکھو میں نے لوگوں کا قرضہ دینا کتنا ہے۔ اگر 2 کروڑ لوگوں کا قرضہ دینا ہے تو تارتے زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ہوتا ہے ایسا، گودام میں 50 لاکھ کا سامان پڑا ہے لیکن ہے سارا لوگوں کا ہی ہے۔ اسلام دیکھو کیسا پیارا مذہب ہے، تم اس طرح بڑھو تو صحیح یار۔ اسلام ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ بڑا آسان سا ہمارا مذہب ہے۔ پہلی شریعتوں میں تو بڑی بڑی سختیاں تھیں، لیکن ہمارے ہاں صرف اتنا ہے 2.5%۔ سوچو 2.5 روپے، 1000 میں سے 250 روپیہ، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ تو میں پھر بتلا دوں، سونا کتنا اس کی قیمت لکھ لیں، چاندی کتنے اس کی قیمت لکھ لیں، نقدی کتنے اس کی، بینک میں جو جمع جو بھی ہے وہ نقدی آپ کے پاس ہے اس کی قیمت لکھ لو، جو لوگوں سے قرضہ لینا وہ بھی لکھ لو، مال تجارت ہے وہ بھی لکھ لیں۔ مال تجارت میں کون کون سی چیز آ جاتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک مکان خرید کے رکھا ہوا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چاہے 5 کروڑ کا مکان ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان لے کر کرائے پہ دیے ہوئے اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان لے کے رکھا ہوا ہے کل کو بچوں کے کام آئے گا اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ لے کے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں پلاٹ آپ نے لیا کل میں مہنگا ہوگا بیچ دیں گے، یہ مال تجارت میں آ جائے۔ گاڑی لی ہے رکھ چھوڑی ہے، کل کو مہنگی ہوگی بیچ دیں گے، یہ مال تجارت میں۔
تو مال تجارت میں جو مال آپ نے لے کے رکھا ہے اس کی قیمت موجودہ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ سونا چاندی نقدی مال تجارت اور جو قرضہ لوگوں سے لینا ہے وہ جمع کر لو، سارا جمع کر لیا، پھر دیکھو اگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ باندھی ہے اور اگر آپ نے 50 لاکھ روپیہ لوگوں کا قرضہ بھی دینا ہے تو 50 لاکھ مائنس کرو، جو باقی 50 لاکھ بنا ہے اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دو۔ تو بھائی یہ تو کام بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔